محترم ناظرین، بعض اوقات منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ کسی کا حسد آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ ایسی ہی انوکھی کہانی آج آپ کے گوش گزار کروں گی، جو کہ 3 بہنوں کی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ ناظرین، پرانے وقتوں میں خسرو، جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ لباس تبدیل کر کے اور بھیس بدل کر رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتا تھا تاکہ وہ اپنی رعایا کے حالات سے باخبر رہ سکے۔ ایک دن وہ اپنے وزیر کے ساتھ معمول کے مطابق گشت کرنے کے لیے نکلا۔ اس نے ایک تنگ سی گلی کے مکانوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا تاکہ یہاں کے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں، گزر بسر کیسے کرتے ہیں، یہ جان سکے۔ اسی اسنا میں مکان کے اندر سے چند عورتوں کی بولنے اور باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ بادشاہ آواز سن کر رک گیا اور باتیں سننے لگا۔ دروازے سے ذرا سا جھانکا تو سامنے 3 نوجوان لڑکیاں چرخا کاٹ رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن بولی کہ اگر میرا بات چلے تو میں نان بائی سے شادی کر لوں اور مجھے اس مشقت بری زندگی سے چھٹکارا مل جائے۔ منجلی بہن بولی کہ میں تو بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ روز روز نئے لذیذ اور عمدہ قسم کے کھانے کھا سکوں۔ چھوٹی بہن ہنس کر بولی کہ جب تم لوگ خیالی پلاؤ پکا ہی رہی ہو تو میں بھی بادشاہ سے ہی شادی کیوں نہ کر لوں، سارا ملک مجھے ملکہ ملکہ کہہ کر پکارے گا۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس گھر کو غور سے دیکھ لو، کل صبح ان تینوں لڑکیوں کو دربار میں پیش کرنا۔ بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز ان تینوں لڑکیوں کو دربار میں پیش کیا گیا۔ جب بادشاہ نے رات والے قصے کے بارے میں پوچھا تو وہ خوف زدہ ہو گئیں، لیکن بادشاہ نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جو بات ہے وہ بیان کرو۔ تو مجبوراً انہوں نے بادشاہ کو ساری بات بتا دی۔ تو بادشاہ نے اسی وقت بڑی بہن کی شادی نان بائی اور منجلی کی شادی باورچی سے کروا دی اور چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ چند روز کے بعد ہی بڑی دونوں بہنیں چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگ گئیں اور سوچنے لگیں کہ کسی طرح سے چھوٹی بہن کو بادشاہ کی نظروں میں گرا کے ذلیل کروا کر محل سے نکلوا دیں۔ اللہ کی قدرت سے انہی دنوں میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے۔ دونوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن کو مبارکباد دینے کے لیے آئیں۔ وہ ان دونوں کے حسد اور چالوں سے ناواقف تھی اور ان دونوں سے بڑی محبت سے پیش آئی۔ باتوں باتوں میں اس نے ولادت کے قریب دونوں بہنوں کو بلانے کا ارادہ ظاہر کر دیا تو وہ دونوں بھی راضی ہو گئیں۔ ان دونوں نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ جب ولادت ہوگی تو وہ چھوٹی بہن کے بچے کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گی اور مشہور کر دیں گی کہ ملکہ نے بلی کے بچے کو جنم دیا ہے۔ اس طرح سے بادشاہ اسے قتل کروا دے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ چنانچہ جب ولادت کا وقت آیا تو ملکہ نے بادشاہ سے اپنی بڑی بہنوں کو بلانے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر اس نے اپنی بہنوں کو اپنے پاس بلوا لیا۔ ان دونوں بہنوں نے بلی کا انتظام کروایا۔ ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ حاسد بہنوں نے بچے کو ایک ٹوکری میں بند کر کے نہر میں بہا دیا اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور سارے محل میں خبر پھیلا دی کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے ملکہ کو قتل کروانا چاہا، لیکن دانا وزیر نے روک دیا اور کہا کہ حضور صبر کیجئے، مجھے تو اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ ملکہ کا اس میں کیا قصور ہے؟ جو کچھ قدرت نے پیٹ میں بنا دیا وہی پیدا ہو گیا۔ ادھر ٹوکری نہر میں بہتی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر پڑی۔ اس نے باہر نکال کر دیکھا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ مالی کے گھر کوئی اولاد نہ تھی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بچہ لا کر بیوی کے حوالے کر دیا۔ مالی کی بیوی نے اپنے بچے کی طرح ہی اسے پالنا شروع کر دیا۔ مالی نے اس سوچ کے ساتھ کہ کہیں یہ کوئی شاہی راز ہی نہ ہو، اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کیا۔ بچہ پلتا رہا حتیٰ کہ 1 سال کا ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کے ہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بدنصیب ملکہ نے اب کی بار بھی اپنی بہنوں کو بلوا لیا۔ اب کی بار انہوں نے کتے کا مردہ بچہ اس کی گود میں ڈال کر خبر پھیلا دی کہ مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ دوسری مرتبہ جو لڑکا پیدا ہوا تھا اسے بھی ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا۔ اتفاق سے اسے بھی مالی نے دیکھا اور اپنے گھر لے گیا۔ تیسرے سال ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حاسد بہنوں نے پہلے کی طرح اب کی بار بھی لڑکی کو بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ ملکہ نے مردہ چوہے کو جنم دیا ہے۔ قدرت ایسی کہ لڑکی بھی مالی کو مل گئی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر ملکہ کو لوہے کے ایک پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا تاکہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے اور جو ایسا کرنے سے انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً ملکہ کے منہ پر تھوکتے مگر بادشاہ کے اس ظلم کو برا جانتے تھے۔ مالی نے تینوں بچوں کی پرورش شاہانہ انداز میں کی، اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ بڑے لڑکے کا نام بھاون، چھوٹے لڑکے کا نام پرویز اور لڑکی کا نام پریزات رکھا۔ اسی عرصے میں مالن بیمار ہوئی اور مر گئی۔ بعد میں مالی نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک خوبصورت گھر تعمیر کروایا کیونکہ مالی بھی روپے پیسے والا تھا۔
ایک خوبصورت باغ اپنے گھر میں بنوایا، اس کے اندر ایک چڑیا خانہ بھی بنوایا۔ ابھی یہاں رہتے چند دن ہی گزرے تھے کہ مالی بھی مر گیا۔ بچے بہت دکھی ہوئے۔ دونوں بھائی شکار کے لیے جاتے اور پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی۔ ملکہ کی حاسد بہنوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ تینوں بچے ان کی بہن کے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ملکہ کا انتظام تو ہو چکا ہے، اب اس کے بچوں کو ٹھکانے لگایا جائے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے چالاک عورت کو بلایا اور ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ اب تم فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کسی بہانے سے پریزاد کے گھر گئی اور کہا کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے، اور پھر وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ پریزاد یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئی اور اس کو اپنے ساتھ باغیچہ دکھانے لے گئی۔ وہ چالاک عورت کہنے لگی کہ ویسے تو یہ باغ بہت خوبصورت ہے، بس 3 چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائیں تو تب یہ باغ بے مثال ہوگا۔ پریزاد نے پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو عورت بولی کہ ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پریزاد کے پوچھنے پر وہ بولی کہ بولتی ہوئی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی کمی ہے۔ اگر یہ چیزیں بھی آ جائیں تو یہ باغ جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ پریزاد پوچھنے لگی کہ یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ تو وہ بولی کہ یہاں سے کئی ہزار میل کی دوری کی مسافت پر سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا، صرف وہی راستہ بتا سکتا ہے۔ وہ بڑھیا معصوم پریزاد کے دل میں خواہش کی آگ بھڑکا کر چلی گئی، مگر پریزاد سوچ میں پڑ گئی۔ بھائیوں نے وجہ دریافت کی تو سارا ماجرا سنایا۔ بھاون بولا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں وہ ساری چیزیں لا کر دوں گا۔ اگلے دن بھاون نے اپنا ایک خنجر نکالا اور بہن کو دیا اور کہا کہ جب تک یہ صاف رہے یہ سمجھنا کہ میں خیریت سے ہوں، اور جب یہ میلا ہو گیا تو سمجھ جانا کہ میں کسی مصیبت میں ہوں، اور اگر خون آلود ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور اس کے بعد بھائی بہن سے جدا ہوا اور 20 روز تک اپنے راستے پر چلتا رہا۔ سرحد پر پہنچا تو اسے وہاں ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ وہ پہنچا تو وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بالوں میں چھپا ہوا تھا، حالت خستہ تھی۔ بھاون نے جیب سے کینچی نکالی اور فقیر کے بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد ادب سے سلام کیا۔ فقیر نہایت خوش ہوا اور بولا کہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ بھاون نے سارا قصہ سنایا۔ فقیر نے آ بری اور کہا کہ بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، مگر خطرات بہت زیادہ ہیں۔ تم نے میرے ساتھ جو نیکی کی ہے اس کی وجہ سے میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بھاون نے جب اصرار کیا تو فقیر نے اپنی جیب سے ایک گیند نکالی اور کہا کہ اس کو زمین پر رکھو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں یہ گیند رک جائے تو تم بھی وہیں گھوڑے سے اتر جانا۔ جب تم اپنی منزل کی طرف بڑھو گے تو تمہیں بہت ساری آوازیں سنائی دے گی، مگر تم پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ اگر تم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو تم پتھر کے بن جاؤ گے۔ بھاون نے فقیر کا شکریہ ادا کیا۔ بھاون نے ایسا ہی کیا، اس نے گیند زمین پر ڈالی اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ گیند ایک پہاڑ کے دامن کے پاس جا کر رکی۔ بھاون گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ آگے جا رہا تھا اس کو تیز آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان آوازوں میں گالیوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ بھاون آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، لیکن جو ہی وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو گالیوں کی آوازیں اور زیادہ تیز ہو گئیں۔ بھاون کو یہ سن کر غصہ آ گیا، اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنی تلوار باہر نکالی اور پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھا کہ کون ہے، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا، لیکن بھاون اب پتھر کا بن چکا تھا۔ ادھر پریزاد روز اپنے بھائی کا خنجر نکالتی اور اس کو دیکھتی تو وہ چمکتا تھا۔ ایک روز اس کی طبیعت بہت اداس تھی۔ اس نے اپنے بھائی کا خنجر نکال کر دیکھا مگر وہ چمک رہا تھا۔ اس نے وہ خنجر واپس رکھ دیا مگر دل پریشان تھا۔ اسی رات جب پرویز گھر واپس آیا تو اس نے پریزاد سے کہا کہ ذرا بھائی کا خنجر تو لے کے آنا۔ جب پریزاد بھائی کا خنجر لے کر آئی تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر دونوں بہت پریشان ہوئے اور رونے لگے۔ پرویز بڑا پریشان ہوا اور پریزاد سے کہا کہ میں بھائی کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ تو پریزاد بولی کہ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لیکن اگر بھاون کو اس حال میں چھوڑ دیا تو ذرا سوچو کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد وہ دونوں گلے لگ کر رونے لگے۔ پرویز نے گلے سے موتیوں کی مالا نکال کر بہن کو دی اور کہا جب تک یہ ٹھیک رہے تو سمجھ جانا کہ میں ٹھیک ہوں، اور جب موتی آپس میں جڑ جائیں تو سمجھ جانا کہ میری موت کا دن ہے۔ پریزاد نے ہار گلے میں پہن لیا اور کہا جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 روز سفر کرنے کے بعد اسی فقیر کی کٹیا میں پہنچا اور وہی باتیں دہرائیں۔ فقیر نے سمجھایا بیٹا کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے؟ چند روز پہلے تیری ہی شکل کا نوجوان گیا تھا مگر واپس نہیں آیا، شاید پتھر کا ہو گیا۔ پرویز نے کہا وہ میرا بھائی ہے، میں اپنی جان دے دوں گا یا انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں مانتا تو گیند نکال کر دے دی اور کہا اسے زمین پر ڈال دو اور اس کے پیچھے چل پڑو۔ پرویز نے گیند زمین پر ڈال دیا اور اس کے پیچھے چل پڑا
اور اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا اور وہ بھی پتھر کا ہو گیا۔ جس وقت وہ پتھر کا ہوا، پریزاد کے گلے میں موجود موتیوں کی مالا کے موتی آپس میں جڑ گئے، جس سے پریزاد سمجھ گئی کہ دوسرے بھائی پرویز پر بھی کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ پریزاد تمام دن بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد 21ویں روز وہ فقیر کی جھونپڑی پر پہنچ گئی اور وہی سوال کیا۔ فقیر نے کہا، بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم لڑکا نہیں ہو، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میرے دونوں بھائی یہاں آ کر واپس نہیں لوٹے ہیں، میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہیں ختم ہو جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے سمجھایا اور ایک گیند دے دی۔ پریزاد نے فقیر سے گیند لی، سلام پیش کیا اور پھر اپنے کانوں میں روئی اس طرح سے ڈال دی کہ کان بالکل بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فقیر مسکرایا اور کہنے لگا، لگتا ہے کہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی، یہ ترکیب آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آئی، جاؤ خدا تمہاری مدد کرے۔ پریزاد گیند کے ساتھ روانہ ہوئی، پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اتری، پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ ہر طرف آوازیں بلند ہوئیں مگر پریزاد کے کان بند تھے، کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی اور وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پریزاد نے اپنے کانوں سے روئی نکال کر سنا کہ چڑیا شور مچا رہی ہے کہ نہیں۔ چڑیا نے کہا، پکڑ لو، یہ چور ہے۔ پریزاد سمجھ گئی اور اس نے اس کا پنجرا اتار لیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد چڑیا بولی کہ میں آپ کی غلام ہوں۔ پریزاد نے پوچھا کہ گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اسے اس کا پتہ بتا دیا اور بولی کہ اس کی ایک شاخ ہی توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پریزاد نے شاخ توڑ لی اور سامنے والے چشمے سے چاندی کے گھڑے کو پانی سے بھر لیا۔ پھر پریزاد نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر کے بن گئے ہیں وہ کس طرف رکھے ہوں گے؟ چڑیا بولی، فلاں طرف موجود ہوں گے، انہیں ادھر تلاش کرو اور اسی چشمے کا پانی ان پر ڈال دو اور پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ پریزاد نے بھائیوں کو ڈھونڈا اور ان پر چشمے کا پانی چھڑکا۔ وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ پھر تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر چشمے کا پانی چھڑکا جو پتھر کے ہو چکے تھے۔ پانی پڑتے ہی سب اللہ کے حکم سے اصلی حالت میں آ گئے اور پریزاد کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے کھڑے ہیں۔ سب نے اپنے گھوڑے پہچان لیے اور ان پر سوار ہو کر اپنے اپنے راستے پر چل پڑے۔ وہاں آ کر دیکھا تو نہ کوئی فقیر تھا اور نہ ہی کوئی کٹیا۔ پریزاد نے کہا، یہ فقیر اسی طلسم سے منسلک تھا۔ طلسم کے ختم ہونے کے بعد فقیر بھی غائب ہو گیا۔ گھر واپس آئی اور شاخ ایک موزوں جگہ پر لگائی اور ایک عمدہ حوض میں فوارہ تیار کروا کے اس میں چشمے کا پانی ڈال دیا۔ اور جب اگلے دن دیکھا تو شاخ کی جگہ ایک درخت کھڑا تھا، فوارہ زور و شور سے چل رہا تھا، چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی۔ ایک دن بھاون اور پرویز شکار سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں بادشاہ کی سواری ملی۔ انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں مگر جب سامنا ہو گیا تو مجبوراً کھڑے ہو گئے اور جب بادشاہ قریب سے گزرا تو جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تعمیر کروایا تھا، اسی میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں ان کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ بات کو بڑھانے کے لیے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب ملا کہ شکار کرنے گئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، بغیر اجازت شکار کیوں کرنے گئے؟ جواب آیا کہ آئندہ یہیں جائیں گے۔ بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ تم کیسا شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ہو گئے اور جنگل میں جا کر کہیں سے شیر مار کر لے آئے، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ تم میرے ساتھ چلو اور شاہی محل میں کھانا کھاؤ۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا کہ کھانا کھانے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، ہم نے آپس میں قسم کھائی ہے کہ آپس کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ آج ہم اس سے پوچھ لیں اور کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ دونوں بھائی گھر آئے لیکن دعوت کا ذکر پریزاد سے کرنا بھول گئے۔ صبح بادشاہ سے شکار گاہ میں ملاقات ہوئی تو دونوں نے معذرت کی، غرض اسی طرح سے 3 دن برابر بھولتے رہے۔ چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دے کر کہا کہ اسے اپنی کمر پر باندھ لو اور جب کپڑے بدلنے لگو اور گیند نیچے گرے تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ رات کو جب وہ لیٹنے لگے تو گیند کپڑوں سے گر پڑی، انہیں بادشاہ سے کیا گیا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں پریزاد کے پاس گئے اور پریزاد کہنے لگی کہ رکو، میں ذرا اپنی چڑیا سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ چڑیا سے پوچھا کہ کیا میرے دونوں بھائیوں کو دعوت پہ جانا چاہیے؟ چڑیا نے ہاں میں جواب دیا۔ پریزاد بھائیوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں اور اگلے روز کے لیے بادشاہ کو دعوت دے دیں، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز بھاون اور پرویز محل میں داخل ہوئے۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ دونوں کو لے کر ایک کمرے میں آیا اور پھر دسترخوان پر کھانا لگانے کا حکم دیا۔
دیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ محل سے جاتے ہوئے بادشاہ کو اپنے غریب خانے پر کھانے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے جواب دیا، بچوں میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دونوں بھائیوں نے آ کر سارا قصہ اپنی بہن کو سنایا۔ دوسرے روز دونوں بھائی تو شکار پر چلے گئے اور پری ذات چڑیا کے پاس آئی اور پوچھا، بادشاہ کی ہمارے گھر دعوت ہے، کس قسم کا کھانا بنانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا، اپنے باورچی سے کہو اچھا کھانا بنائیں، مگر موتیوں کی کھیر ضرور بنانا۔ پری ذات نے کہا، اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟ اس چڑیا نے کہا، باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے موتی چاہے لے لو۔ پری ذات نے خود جا کر کھودا اور وہاں لاتعداد خزانہ موجود تھا۔ اس نے ایک صندوق موتیوں کا نکالا اور باورچی کو بلا کر مختلف کھانے بنانے کا حکم دیا۔ ادھر دونوں بھائی بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے اور رات کو بادشاہ کو اپنا کیا گیا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ تیار ہو گیا اور سیدھا ان کے گھر آیا۔ پری ذات اپنی کنیزوں کے ساتھ دروازے پر بادشاہ کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے بھی بیٹیوں کی طرح پری ذات کو پیار کیا۔ بادشاہ جب کھانا کھانے لگا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، کھیر کیسی ہے؟ موتی بھی کبھی کھائے جاتے ہیں؟ بھاون، پرویز اور پری ذات خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر تو حیران ہوئے، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور چوہیا پیدا ہوئی ہے، اس وقت آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ چڑیا کی بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور بولا کہ اگر تمہیں راز کی باتیں پتہ ہیں تو مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ چڑیا بولی، ملکہ کی بڑی بہنیں جن کا نکاح آپ نے ان کی مرضی سے کروایا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی تھی۔ چنانچہ انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے پیدا ہوئے لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر نہر میں ڈال دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی تو اسے بھی نہر میں بہا دیا اور آپ کو کہا کہ مردہ چوہا پیدا ہوا ہے، لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے مالی کے ہاتھ لگے۔ اس نے ان کی خوب پرورش کی، تعلیم و تربیت دی اور اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ اپنے تینوں بچوں کو گلے لگا کر بہت رویا اور ان سے معافی مانگی، اور پھر تینوں بچوں کو ساتھ لے کر جامع مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا اور پنجرہ کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا اور سارا قصہ سنا کر معافی مانگی۔ ملکہ بھی رونے لگی۔ اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کرتی رہی۔ بادشاہ نے ملکہ کو حمام میں بھیجا تاکہ لباس تبدیل کرے، پھر اس کی حاسد بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کروا دیا۔ اسی وقت ملکہ حمام سے فارغ ہو کر وہاں آ گئی۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا اور دوسرے روز بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا۔ تینوں بچے نئے محل میں آ گئے اور اس کے بعد بادشاہ نے ایک عرصے تک عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔